خطاب کیا. ارشاد احدیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح سے تم پر واجب ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا. لعلکم تتقون، اور اس میں تمہاری فائدہ ہے، تم نیک نفس بن جاؤ. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا. لیکن جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کرنے والے کے بارے میں آپ کو، مجھے، سب کو یہ سوچنے کا حق ہے کہ یہ قادر الکلام ہے یا نہیں، یہ اپنی بات کو اچھے پیرائے میں ادا کر سکتا ہے یا نہیں. اگر یہ قادر الکلام ہے تو اس نے یہ انداز جو گفتگو کا اختیار کیا ہے یہ بلا وجہ نہیں. اگر قادر الکلام نہ ہو تو پھر جیسے چاہے بولنے لگے، وہ تو مجبور ہے، اس سے آتا ہی نہیں. لیکن جو قادر الکلام ہے، اپنی بات پوری طرح پہنچا سکتا ہے، تو اس نے یہ کیوں اختیار کیا، دوسرا انداز کیوں نہ اختیار کیا. اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. قرآن مجید تو ساری کائنات کے لیے ہے، ہدی للعالمین ہے، تو اسے کہنا چاہیے یا ایھا الناس، اے لوگوں. مگر لوگوں نہیں کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان. تو یا ایھا الناس کیوں نہیں کہتا پروردگار؟ یا ایھا الناس کے بجائے یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے بارے میں کہیے کہ وہ قادر الکلام نہیں، اور اگر ہے وہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، معاذ اللہ ہے، تو پھر اس نے یہ کیوں اختیار کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ واجب قرار دیا ہے. کہہ سکتا تھا نا یا ایھا الناس، نہیں فرما رہا ہے، بلکہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزہ واجب قرار دیا ہے. آپ پورا قرآن مجید تلاش کر لیجئے، جہاں بھی آپ کو ملے گا انداز بدلا ہوا ملے گا. کہیں کہتا ہے قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہہ دو میرے رسول ان سے. اب وہاں ڈائریکٹ خطاب نہیں ہے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، مگر خود نہیں، میرے رسول کہہ دو ان سے. قل ھو اللہ احد، اے میرے رسول کہہ دو ان سے. خود نہیں کہتا. یہ کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے خود براہ راست، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جہاں جہاں براہ راست خطاب کیا ہے وہاں صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے. صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے. میں تو بے ایمانوں کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا، میں تو بے ایمانوں کو بات کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا. اور جب اللہ بے ایمانوں کو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتا ہے تو کیا ہمیں حق ہے کہ دعوی ایمان کرنے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے ایمانی کرتے پھریں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. کیا ہمیں حق ہے دعوی ایمان کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ صاحب 1 انچ زمین پر جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، میرا پلاٹ آپ کے پلاٹ کے برابر میں ہے، میرا مکان آپ کے مکان کے برابر میں ہے، یہ دیوار پر کڑیاں آپ کی رکھی جائیں گی کہ میری رکھی جائیں گی؟ یہ پلاٹ آپ کا 100 گز کا تھا، میرا 125 گز کا تھا، میرا 75 گز کا کیسے رہ گیا، آپ کا 150 گز کا کیسے ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ساری طاقت ہمارے بازوؤں میں ہے، ساری طاقت ہمارے بازوؤں میں ہے. کاش یہ خیال آ جاتا یقیناً طاقت ہمارے بازوؤں میں ہے، مگر طاقت دینے والا کوئی اور ہے.
طاقت دینے والا کوئی اور ہے، جو طاقت دے سکتا ہے وہ طاقت لے نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، کتب علی الذین من، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان ہم نے تم پر روزہ واجب قرار دیا. روزہ واجب قرار دیا ہے، نماز واجب نہیں ہے. نماز واجب ہے، مگر وہاں فرما رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وہاں نہیں کہتا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھی. نہیں، یہاں روزے کے لیے فرما رہا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا. یہ عقل یہ کہتی ہے کہ بزرگ خرد کے پیچھے چلے، نہ یہ کہ بچے آگے آگے چلے. عقل یہ کہتی ہے کہ عالم کے پیچھے جاہل چلے، نہ کہ جاہل کے پیچھے عالم چلے. عقل یہ کہتی ہے کہ افضل کے پیچھے مفضول چلے، نہ کہ مفضول کے پیچھے افضل چلے. اب اگر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ افضل پیروی نہ کرے، افضل کی پیروی کی جائے، تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے رسول افضل ہیں یا دیگر انبیاء افضل ہیں؟ ہمارے رسول افضل ہے نا. جب ہمارے رسول افضل ہے تو ہر نبی کی امت ہمارے نبی کی امت سے افضل نہ ہونا چاہیے. کسی نبی کی امت ہمارے نبی کی امت سے افضل نہ ہونا چاہیے. ہمارے رسول تمام رسولوں سے افضل، تمام انبیاء سے افضل، تمام مرسلین سے افضل، تو ان کی امت کیا پست ہو جائے گی؟ اور جب پست نہیں ہے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں کی اطاعت، پچھلی امتوں کی اتباع، پچھلی امتوں کی پیروی کا ہمیں حکم دے رہا ہے، جبکہ وہ ہم سے پست ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، وہ ہم سے پست ہیں. اب اگر پست ہیں تو ہم کو نہیں چلنا چاہیے ان کے پیچھے، مگر اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا. تو اب عقل حیران ہوتی ہے، اللہ کا فیصلہ خلاف عقل کیوں ہے؟ اللہ کا فیصلہ خلاف عقل کیوں ہے؟ یہ حیرانی اپنی جگہ باقی رہ جائے اگر کوئی ہادی نہ ہو، اگر کوئی راہبر نہ ہو، اگر کوئی ہدایت کا دروازہ نہ ہو. یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کسی کو 14 دروازے نہ ملے، کسی کو 14 دروازے نہ ملے. ہمیں ہدایت کے لیے 14 دروازے ملے ہیں. اور جب میں دوڑتے دوڑتے دروازے پر پہنچا، میں نے کہا فرزند رسول آپ بتائیے، آپ امامت کے 11ویں درخشاں ستارے ہیں، آپ فرمائیے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پروردگار ہمیں پچھلی امتوں کی اطاعت، پچھلی امتوں کی اتباع، پچھلی امتوں کی پیروی کا حکم دے رہا ہے؟ کہ نادان عقل کے ناخن لے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کبھی خلاف عقل فیصلہ نہیں کرتا. پھر میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ یاد رکھ پچھلی امتوں پر واجب نہ تھا، پچھلے انبیاء پر واجب تھا. پچھلے انبیاء پر واجب تھا. یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے ہم تمہیں روزہ رکھوا کر مقام انبیاء پہ دیکھنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. ہم تم سے روزہ رکھوا کر مقام انبیاء پر دیکھنا چاہتے ہیں. یعنی جس جگہ پر انبیاء کھڑے ہو وہاں تم کھڑے ہوئے نظر آؤ. اچھا چلیے مجلس ہوئی، آپ نے فرش بچھایا، فرش بچھانے کے بعد آپ نے اعلان کر دیا تشریف لائیں. لوگ آنا شروع ہوئے اور کچھ لوگ وہاں کھڑے ہو گئے باہر، وہ آئے نہیں رہے اندر. بار بار ان سے کہا آئیے آئیے آئیے، کہا نہیں. اتفاق سے بالفرض بارش ہونے لگی. بارش ہونے لگے. اب کیا کریں گے؟ اب ادھر ادھر بھاگیں گے. تینت ہے فرش پر نہ بیٹھنا. تو جو کیجئے گا فرش پر اب بھی نہیں بیٹھیں گے. اب ادھر ادھر سایہ تلاش کریں گے. بارش آ گئی. ارے بھائی آپ سے کہا جا رہا ہے اندر آ جائیے. کہا نہیں ہم تو یہیں رہیں گے. اس میں بانی مجلس کی کوئی کمی ہے؟ اس میں بانی مجلس کی کوئی کوتاہی ہے؟ نہیں. یہ جو آنے والے کی بدنصیبی ہے کہ وہ فرش ازاں تک آنا ہی نہیں چاہتا. اللہ نے کہا ہم تمہیں روزہ رکھوا کر مقام انبیاء پر دیکھنا چاہتے ہیں. روزہ نہ رکھ کر خود ایسے کھڑا ہوا ہے جیسے فرش مجلس چھوڑ کر باہر کھڑا ہو جائے. اللہ کہتا ہے ارے
بد نصیب میں تجھے مقام انبیاء پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو جاہل قوم کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھے محمد۔ میں تجھے مقام انبیاء پہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے تو گویا فرش بچھا دیا مجلس کا، آؤ، لیکن نہ آنے والا خود باہر کھڑا ہوا ہے۔ ہم بارش میں بھیگیں گے مان لیا تو اس میں اللہ کی مان اللہ کو بتائیے، جیسے بانیہ مجلس میں فرش بچھا دیا، بلا لیا، سب کی خوشامد کر لی، مگر نہیں آ رہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ اچھا اگر تم پریشان ہو تو نہ رکھو۔ پریشان کا مطلب بیمار نہیں کہ آج تاریخ پہ جانا ہے، پریشانی ہے، اور تاریخ ہے کل 15 کلومیٹر دور، یہ پریشانی نہیں ہے کہ بیمار ہو نہ رکھو، بڑی دور سفر پہ جانا ہے نہ رکھو، کوئی اور دقت آ گئی نہ رکھو۔ لیکن جب صحیح حالات ہیں تو اب تو تمہیں آنا چاہیے۔ ارے بھائی فرش پر مجلس کا فرش بچھانے کا مطلب یہ ہے کہ فرش پر بیٹھیے، لیکن اگر آپ خدا نخواستہ گھٹنوں کے مریض ہیں نہ بیٹھیے فرش پر، کرسی پر بیٹھ جائیے۔ آنے کا جذبہ تو ہو، توجہ نہ فرمائیے آپ کو، آنے کا جذبہ تو ہو، نہ بیٹھیے فرش پر، کرسی پر بیٹھ جائیے۔ جو فرش کا ثواب ملے گا وہی کرسی پر بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے کہا اگر مسافر ہو نہ رکھو روزہ، بیمار ہو نہ رکھو روزہ، کوئی اور دقت ہے نہ رکھو روزہ، مگر عزم تو کرو، عزم تو کرو۔ تم عزم کرو گے ہم تمہیں روزے داروں میں شمار کریں گے۔ اچھا عزم ہی نہیں، تمہیں احساس ہو کہ اللہ کی اس نیک عبادت سے، بہترین عبادت سے، عظیم ترین عبادت سے میں محروم رہ گیا۔ یا اللہ کیا کروں، میں بھوکا رہتا مگر بھوکا نہ رہ سکا، کھایا کسی بھی مجبوری کے تحت تو کھایا، تو میں اب ایک غریب کو اپنے ساتھ کھلا لوں۔ توجہ فرمایا، ایک غریب کو اپنے ساتھ کھلا لوں کہ اگر نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے تو ایک مدعام دو، 750 گرام کسی غریب کو دے کر اس بات کا اظہار کرنا، پالنے والے احساس ہے کہ روزہ رکھتا، مگر کیا کروں اپنی مجبوری کے تحت نہیں رکھا۔ تو اللہ نے کہا ہم تمہیں یہاں بھی وہی اجر عطا کریں گے، یہاں بھی وہی اجر عطا کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ واجب قرار دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر واجب تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، یہ فرش مجلس کیوں بچھایا ہے؟ جو یہاں آ جائے گا، جتنی دیر یہاں بیٹھے گا اتنی دیر انہوں نے حساب نہیں ہوگی، اتنی دیر اہل بیت کا ہم نشین ہوگا۔ نہ آنے والا اس ثواب کو حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں، آنے کے بعد حاصل ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے روزہ رکھنے والا تتقون کی منزل میں آئے گا، روزہ نہ رکھنے والا تتقون کی منزل میں نہیں آ سکتا۔ یہ روزہ رکھنے کے بعد متقی بنے گا، روزہ رکھنے کے بعد متقی بنے گا، روزہ رکھنے کے بعد مومن بنے گا۔ کتنی دیر روزہ رکھا؟ 10 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 14 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 18 گھنٹہ، 18 گھنٹے اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہے، حکم خدا کے مطابق روزہ رکھے، تو اللہ اسے کہتا ہے مومن۔ جو روزے پر روزہ رکھتا چلا جائے، اپنے آگے کا کھانا سائل کو دے دے، یتیم کو دے دے، مسکین کو دے دے، جب ایک روزہ رکھنے والا مومن ہو سکتا ہے تو اسے امیر المومنین ہونا ہی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ اسے ہونا ہی چاہیے امیر المومنین، اس لیے کہ ایک روزہ رکھ رہا ہے، 10 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 15
سے معلوم ہے کہ مل جائے گا، سب کچھ ملے گا، اور روزہ رکھنا کیا؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ بھوکا پیاسا رہے، نہیں، بھوکا پیاسا نہیں، حکم خدا کے مطابق ان چیزوں سے بچنا جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں۔ ایک جملہ ہماری زبانوں پہ عام طور سے آتا ہے، بھائی مجھ سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ آپ سب کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں بات؟ مجھ سے تو غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ اچھا میں کہوں آپ بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے شریف ہیں، بڑے مومن ہیں، یہ بات برداشت ہوگی یا نہ ہوگی؟ اور میں نے خدا نہ خواستہ آپ کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دی، اب نہیں برداشت ہوگی۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ ارے بھائی صحیح بات کا برداشت کرنا ہی کیا، توجہ فرمائے میری بات پر، صحیح بات کا برداشت کرنا ہی کیا، برداشت تو غلط بات کو ہی کیا جاتا ہے، برداشت تو غلط بات کو ہی کیا جاتا ہے۔ جب کہا جائے آپ بڑے نیک ہیں، آپ برداشت کریں گے، خوشی سے برداشت کریں گے، بڑے متقی ہیں، خوشی سے برداشت کریں گے، بڑے مومن ہیں، خوشی سے برداشت کریں گے۔ لیکن خدا نہ خواستہ شان میں گستاخی کی، اب چی مذہبی ہو جائیں گے، اب برداشت کرنا ہے، اب برداشت کرنا ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ میں لے کے چلوں گا اس گھرانے کی طرف کہ وہاں آنے والا آ کر علی ابن ابی طالب کی شان میں گستاخی کرتا ہے، باپ کے سامنے، بیٹے کے سامنے باپ کو برا کہا جائے۔ ہے کوئی مائی کا لال، توجہ فرمائے، ہے کوئی مائی کا لال جو اپنے باپ کی شان میں گستاخی کرے، مگر علی کی شان میں شام سے آنے والا گستاخی کر رہا ہے، اور بیٹا جوان ہے، طاقتور ہے، قوت بازو رکھتا ہے، سب کچھ رکھنے کے بعد پوچھتا ہے مکان چاہیے، کھانا چاہیے، کھانا چاہیے، راستے کے لیے سواری چاہیے، زیادہ سفر چاہیے۔ حیرت میں آنے والا یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تم ہو کون؟ کہ جس علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اسی کا تو بیٹا ہوں، اسی کا تو بیٹا ہوں، اسی کا تو بیٹا ہوں۔ حیرت میں رہ گیا، یہ کیسا بیٹا ہے، یہ کیسا بیٹا ہے۔ عزیزو ہم ہر بات کو سن لیتے ہیں اور بس، ذرا اب بات کو اپنے پیرائے میں تول کے دیکھیں، تول کے دیکھیں کہ اگر میرے سامنے میرے باپ کو کوئی کچھ کہے، میرے سامنے میرے باپ کو کوئی کچھ کہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ مگر امام حسن میرے جیسے آپ جیسے نہیں ہیں، امام ہے، آنے والا گستاخی کر رہا ہے، آپ پوچھتے مکان چاہیے، کھانا چاہیے، سواری چاہیے، زیادہ راہ چاہیے۔ اس والے نے پوچھا کون؟ کہا جس علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ کہا میں نے تو سنا تھا علی ماشاءاللہ بہت برے آدمی ہے۔ کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو، توجہ کیجئے گا، کیسی باتیں کرتے ہو، جیسا درخت ہوتا ہے، جیسا درخت ہوتا ہے پھل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر علی کو پہچاننا ہے، علی کے بیٹے کو پہچان لے۔ کہ جیسے ہی یہ کہا فوراً آنے والا کہتا ہے اپنا دستے حق پرست بڑھائیے تو صحیح، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ اب تک تو ہم یہیں رک جاتے تھے، آج سے میں کہتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد میں نے دستے ادب جوڑے، میرے مولا امام حسن آپ نے یہ جو جواب دیا کیوں؟ آپ تو قوت بازو رکھتے تھے، اسلحہ رکھتے تھے، تلوار رکھتے تھے۔ ہمارے ساتھ اگر کبھی ایسا ہو اپنے پاس اگر کچھ نہ ہو تو پڑوسی سے چھین لیتے ہو۔ لاؤ ذرا دیکھو تو صحیح، یہ میرے باپ کی شان میں گستاخی کر رہا، امام کے پاس سب کچھ ہے،
مگر کچھ نہیں. کہتے کیا چاہیے؟ مکان نہیں ہے، زادرہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے. میرے مولا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو اسلحوں سے نہیں لڑا جاتا، کردار کی طاقت سے لڑا جاتا. صلوات پڑھ محمد کردار کی طاقت سے لڑا جاتا ہے. تم اپنے کردار سے دشمن کو زیر کر دو، تم اپنے کردار سے دشمن کو زیر کر دو. اگر آپ کے یہاں کوئی آبرومند انسان، صاحب عزت انسان، صاحب اقتدار انسان، صاحب دولت و ثروت انسان، سب کچھ ہو اور لوگ اسے نہ پہچانتے، وہ کسی بزم میں پہنچے، کوئی یہ بھی کہنے والا نہ ہو کہ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں؟ یہ ظلم ہوگا. ہر آبرو مند کی آبرو باقی رہنا چاہیے، اور جو جتنا بڑا ہو اتنی ہی آبرو اس کی بلند ہوتی ہے، اتنی ہی آبرو بلند ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر یہاں مولانا ہے، یہ مولانا بستی میں سب سے زیادہ آبرو مند، اور یہ چلتے چلتے کہہ دیں کہ لو میں تو جا رہا ہوں کدرولی سے، اب میرے بات یہ ہے. کسی ایک صاحب کے لیے ایکس وائی زیڈ، میں نے جب ایسی ایک صاحب کا نام لے دیا تھا تو کہہ رہا مولانا یہ تو بستی کا سب سے برا آدمی ہے. مجھے کیا پتا برا ہے کہ اچھا ہے، میں نے تو مثال میں کہا تھا، اس لیے اب نام ہی نہیں لے رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کسی کے لیے کہہ دیا مولانا کہ یہ سب سے اچھے ہیں، تو انصاف سے بتائیے پوری بستی کو اسے عزت دینا چاہیے کہ نہیں؟ میرے بات یہ ہے، اسے عزت دینا چاہیے یا نہیں؟ اگر کسی بزم میں پہنچے تو اسے بٹھائے مسجد پر، اس کو سلام کریں، اس کا احترام کریں. لیکن اگر اس کی جگہ کوئی کہ نہیں میرے ابا بیٹھے نہیں ہوں، جو کرے میری بات پر، یہ نہیں میرے ابا بیٹھیں گے، دوسرا کوئی کہ میرے ابا بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کچھ مانا ہو یا نہ مانا، مولانا کی بات کو نہیں مانا، مولانا کی بات کو نہیں مانا. پیغمبر جاتے جاتے فرما رہے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر البشر من ابا فقط کفر. کائنات میں سب سے افضل انسان کا نام علی ہے. جب علی ہے اور یہ کہنے کا حق کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد. کسی کو یہ کہنے کا حق کیا ہے میرے ابا بیٹھیں گے اس مسئلے نہیں، کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے. بس مولانا کی بات مانے، مولانا جس کے لیے کہیں گے میں تو جا رہا ہوں، یہ سب سے بہتر، اسے بہتر مانیے. مولانا نے ویسے ہی نہیں کہا، چاہے تھوڑا ہی پڑھے لکھے ہیں. اور اگر آپ یہ کہیں کہ مولانا کچھ نہیں ہے تو 10-5 سال ان کی ابتدا میں سر کیوں جھکاتے رہے، سر کیوں جھکاتے رہے، کلمہ کیوں پڑھتے رہے، ان کا نمازیں کیوں پڑھتے رہے ان کے پیچھے. پیغمبر فرما رہے خیر البشر، علی سب سے افضل ہے. اگر رسول کی بات میں دم نہیں ہے تو رسول کا کلمہ کیوں پڑھتے رہے، رسول کا کلمہ کیوں پڑھتے رہے. نہیں میرے ابا بیٹھیں گے، ایک نے کہا میرے ابا بیٹھیں گے، ایک نے کہا میرے ابا بیٹھیں گے. کاش مولانا کی بات مان لیتے، مولانا کی بیوی بھی ہو تو ان کی بات نہ مانے. میرے بات مولانا کی بیوی بھی ہو تو ان کی بات نہ مانے، اس لیے کہ دین اسلام میں رکھنا ہی عورتوں کے ذریعے پیدا ہوا ہے. صلوات پڑھ محمد والے. یہ تو میں نے مولانا کو کہا، بیوی کے اوپر آ کے آپ اتنے ڈر گئے کہ ڈھنگ سے واہ بھی نہ کہہ سکے. کیوں گھبرا رہے؟ کچھ کو تو کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا تھا، مولانا نے کہا تھا.
صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کسے حق ہے کہ یہ کہہ سکے کہ نہیں یہ نہیں، میرے ابا بیٹھے ہو اس مسند پر، میرے ابا بیٹھے ہیں، کسے حق ہے یہ کہنے میں؟ اب کسی کو حق نہیں رہا۔ اچھا رسول نے علی کے بارے میں کیوں فرمایا کہ خیر البشر؟ مولانا نے جو کہا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں اب میرے بعد یہ ہے، تو کچھ تو صفات دیکھے ہوں گے، کچھ تو دیکھا ہوگا کہ یہ کس لائق ہیں، اور اگر کوئی اچھی صفت نہ ہو پھر مولانا کہے کہ یہ ہے میرے بعد، تو مولانا کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ان میں تو کوئی اچھی صفت نہیں، بستی میں ایک سے ایک اچھا آدمی ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا، ان کے بارے میں کہہ رہے کہ میرے بعد یہ ہے۔ لیکن اگر سارے اچھے صفات ہیں اور ایک صاحب کو انکار کرنا کہ نہیں مولانا کی بات نہیں ماننا ہے، توجہ کیجیے گا، مولانا کی بات نہیں ماننا ہے، سارے اچھے صفات ہیں اس آدمی میں مگر ہمیں نہیں ماننا ہے۔ ہوتے کچھ ایسے ہر دھرم ضدی، بستی والے سمجھا لیں، بزرگ سمجھا لیں، آس پاس والے آ کے سمجھا لیں، ان کی ٹیڑھی رہے گی، وہ نہیں مانتے کسی کی بات۔ دین مٹ جائے، آبرو مٹ جائے، عزت مٹ جائے، سب کچھ مٹ جائے، انہوں نے کہا نہیں میں تو یہی لوں گا۔ ہوتے ہیں کچھ ایسے، یہ ضدی ہے، صاحب عقل و شعور نہیں ہے۔ اب مولانا جاتے وقت کہتے ہیں میرے بات یہ ہے، اس ضدی کو ماننا نہیں ہے، نہیں ماننا ہے تو اپنے کو بدنام کرائے۔ اور جو کیجیے گا میری بات پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، کیا اپنے کو بدنام کرائے، ذلیل کرائے، اپنے کو معاشرے اور سماج میں رسوا کرائے؟ اگر کرا لیا تو پھر اس کی بات کون مانے گا؟ اگر یہ ذلیل ہو گیا تو کون مانے گا؟ اسے اپنے کو آبرومند بتانا ہے اور اس کی بات ماننا نہیں ہے، تو کیا کرے؟ اب ہوشیاری اسی میں کہ وہ کہہ دے مولانا کا دماغ خراب ہے۔ مولانا کا دماغ خراب ہے، ارے مولانا کا دماغ خراب نہیں، بس تیرا دماغ خراب ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ رسول کہہ رہے خیر البشر، میرے بعد علی سب سے افضل ہے، اب کیا کیا جائے؟ ہمیں تو علی کو ماننا نہیں ہے، جب نہیں ماننا ہے تو کیا کیا جائے؟ کہ معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں، رسول ہی کا دماغ خراب ہو بتا دیا جائے۔ ارے جو رسول کا دماغ صحیح نہ سمجھتا ہو اس کا اپنا تو دماغ خراب ہو سکتا ہے، رسول کا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھ محمد والے۔ خیر البشر، سب سے بہترین انسان۔ اچھا چلیے، اگر رسول نے یہ فرما دیا خیر البشر ہے تو یہ بھی فرما دیتے مگر ان سے پہلے یہ، مگر ان سے پہلے یہ، کسی ایک کے لیے نہیں۔ مولانا جاتے وقت کہہ رہے ہیں میرے بعد یہ ہے، تو یہ کہتے نا کہ نہیں یہ ہے مگر اس سے پہلے یہ۔ جب کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، نہ جانے کتنے کہاں سے لے آئے، کہاں سے لے آئے؟ یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کی بات نہیں مانی گئی۔ اچھا مولانا کو بدنام کیسے کیا جائے؟ مولانا کو لوگوں کے سامنے ایسا بنا کے کیسے پیش کیا جائے کہ کہا جا سکے کہ مولانا کا دماغ خراب ہے؟ ہر وہ غلط بات جسے میں اور آپ برداشت نہ کریں وہ مولانا کی طرف منسوخ کر دوں، خود بخود شہرت ہو جائے گی کہ مولانا کا دماغ خراب ہے۔ نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ اگر نہ آ رہی ہو تو صلوات پڑھیں۔ لیجیے کبرولی کا معیار بھی معلوم ہوا، صلوات پڑھیں محمد والے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہر ایسی بات جو ہمارے اور آپ کے لیے غلط ہو
کی طرف منسوخ کر دو. سبھی کہیں گے مولانا پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہے. میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ یہ جو بات آپ نے مولانا کے بارے میں کہی, یہ کیسے کہی؟ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ وہ حاجی صاحب ہیں, انہوں نے بیان کیا, ہماری بستی کے بڑے معتبر ہیں, ان کی بات غلط نہیں ہوتی, ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. وہ ظاہر صاحب ہیں, وہ چودھری صاحب ہیں, وہ زمیندار صاحب ہیں, وہ مکھیا صاحب ہیں, وہ غلط بات نہیں کہتے, ان کی ہر بات صحیح ہوتی ہے. یہ کہہ کر غلط باتیں منسوخ کر دی مولانا کی طرف. اب تو کوئی غلط سمجھنے والا بھی غلط نہیں سمجھے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں سے کوئی غیرت دار ایسا ہے ککرونی میں کہیں تماشا ہو رہا ہو, آپ وہاں سے گزرتے ہوئے گھر پہنچے, اور گھر پہنچ مجھے بھی لے کے چلیے, آپ کے بڑی بھیڑ ہے, کہا نہیں چلوں گی ضرور. تین ہی تو سیدھے مشہور ہے نا, ہے معلوم یا نہیں؟ واضح کروں, بال ہٹ, راج ہٹ, تو بھئی اپنے آپ کہیے صلوات پڑھے محمد علیہ. میں کیوں اپنے ذمہ ہر بات لینے لگوں؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد علیہ. انہوں نے کہا چلوں گی ضرور. آپ نے بہت چاہا کہ نہ لے کے جاؤں, میں تو کہہ کے پچھتایا, اس سے بہتر تھا نہ کہتا, مگر کہہ دیا تو اب کیا کروں. انہوں نے کہا چلوں گی ضرور. آپ نے کہا بڑی بھیڑ ہے, دکھائی نہیں دے گا, تمہارا قد بھی اتنا نہیں ہے, تمہاری عمر بھی اتنی نہیں ہے, اب ادھر کمسن ہو تو وہ کہیں کہ نہیں میں آپ کے کاندھے پہ بیٹھ جاؤں گی, آپ کے کاندھے پہ بیٹھ جاؤں گی. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں غیرت دار جو یہ کہ آؤ بیٹھو کاندھے پر؟ میں پوچھتا ہوں اگر نہیں ہوئے تیار تو یہ آپ میں غیرت کہاں سے آئی؟ یہ غیرت کہاں سے آئی؟ اگر مولانا خود نماز نہ پڑھے اور آپ سے کہیں نماز پڑھو تو آپ کہیں گے خود تو پڑھتے نہیں, خود تو پڑھتے نہیں, ہم سے کہتے ہیں پڑھو. اللہ کے نبی آپ کی بارگاہ میں دست بستہ التماس کسی چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں ہے, صحیح کتاب میں ہے, غلط کتاب میں نہیں ہے, صحیح کتاب میں ہے. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کاندھے پہ کیوں بٹھایا؟ ہمیں تو منع کرتے ہیں, ہمیں منع کر کے خود بٹھاتے ہیں. یہ اس لیے نسبت دی جا رہی ہے کہ ہم بدنام نہ ہو چاہے رسول بدنام ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. اس رسول نے فرمایا جس کے لیے قرآن مجید نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہے کچھ, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا میرا نبی, صرف اور صرف وہ کہتا ہے جو میں وہی نازل کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہہ رہا ہے کہ میرے بعد علی ہیں تو یہ اب رسول کی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام ہے. اور اب رسول نے علی ہی کے بارے میں کیوں کہا؟ چھوڑیے وہ جنگ خیبر, جنگ احد, جنگ صفین اور نہ جانے اتنی جنگیں جو علی کے دستے حق پرست پر فتح ہوئی, وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں. میں ایک ایسی بات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں جو صرف علی کا جگر ہے. پوری تاریخ اسلام تلاش کیجئے, یا علی نے یہ کام کیا یا علی کی اولاد نے یہ کام کیا, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کیا آپ کے یہاں پردھانی ہوگی؟ پردھانی ہوگی نا. پردھان جی, میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پردھان جی کے حالات بڑے کمزور تھے. مظفر نگر بھی جاتے تھے نا, وہی چپل ہوتی, اور جب جیت گئے تو لبرٹی پہنوں, ایکشن پہنوں, کون سا کپڑا, ومل پہنوں,
کون سا کپڑا کون سا جوتا. اب پردھان جی کے نخرے نہیں مل رہے. پہلے ہوائی چپل ہوتی تھی پیر میں اور بہت معمولی سا کپڑا, لیکن اب جب سے پردھان بنے مزاج بدل گیا ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی بستی ہے, چند نفوس پر مشتمل, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. 10,000 پر حکومت کرنے والا جب غربت میں تھا, جب بنا نہ تھا تو غربت میں تھا, اور جب پردھان بن گیا تو اب کپڑے جوتے نہیں, فارچونر لینے کا پروگرام بن رہا ہے. یہ تو بڑا عہدہ ہے پھر بھی بستی کے لحاظ سے پردھان کا. تو جو چھوٹے محلوں والے ممبر ہوتے ہیں وہ ممبر پردھان سے بھی آگے نکلنا چاہتے ہیں, یا تو کمیشن دو نہ کام کھینچ لیں گے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ اپنی پردھانی بچائے گا تو کمیشن دے گا, نہیں دے گا تو ٹانگ کھینچی جائے گی. ہے یا نہیں ہے؟ یہ علی اس ذات کا نام ہے. اب توجہ کیجئے گا, مثال میں نے اس لیے آہستہ آہستہ بتائی ہے, سمجھائی ہے کہ ہر ایک کے ذہن علی تک بات پہنچ جائے. علی اس ذات کا نام ہے کہ جب مدینے سے کوفے چلا تو جسم مبارک پر 2 چادریں, ایک اوپر کا جسم چھپانے کے لیے, ایک نیچے کا حصہ چھپانے کے لیے. سردی کی سخت رات, کوفے کے بازار میں علی تنہا کھڑے ہوئے, آنے والا آیا, مجھے نہیں معلوم کہ اس نے پہلے پوچھا یا علی نے پہلے پوچھا. علی کس لیے کھڑے؟ علی کھڑے ہیں کہ کوئی غلط طریقے سے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو, چوری نہ کرے کوئی, ڈکیتی نہ کرے کوئی. علی دیکھ رہے, گویا ایک پہرا لگا ہے. علی آنے والا آیا, علی نے دیکھا کون؟ کہ مجھے دارالخلافہ جانا ہے. دارالخلافہ؟ کہا ہاں. کس لیے؟ علی سے کچھ سوال کرنا. علی سے سوال کرنا ہے؟ کہا ہاں. کہ اس سردی میں, اس رات میں تم گھر سے آئے ہو, کیوں؟ کہ میرا گھر کوفے سے قریب ایک بستی ہے, میں ایک مزدور آدمی ہوں, میں ایک غریب آدمی ہوں, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ دن میں آؤں, مزدوری چلی جائے گی. لاکھوں سلام اس ذات پر, لاکھوں سلام اس ذات پر جس نے مزدور کو سننے کے بعد کہا کیا کرے گا دارالخلافہ جا کے, گھر چلا جا. کہا نہیں, مجھے علی سے سوال کرنا ہے. پہچانتا ہوتا تو ہرگز نہ کہتا, پہچانتا ہوتا تو ہرگز نہ کہتا. نہیں پہچانتا تھا. علی نے بھی پہچانوانا نہیں چاہا, پہچانوانا نہیں چاہا. کہا کہ کیا بات ہے, ایسا کیا اہم سوال ہے؟ کہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, علی سے پوچھوں گا. کہا ہو سکتا ہے میں ہی بتا دوں. کہا نہیں, علی سے پوچھوں گا. اچھا اگر علی سے پوچھے گا تو سن, پہلا سوال تیرا یہ ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال تیرا یہ ہے, تیسرا سوال تیرا یہ ہے کہ نہیں؟ ایک ایک سوال دہرایا. آنے والا حیرت کا مرقع بنا کھڑا ہے, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جب سوال بتائے ہیں تو جواب بھی بتانے. ہاں کیوں نہیں, جواب بھی بتایا جائے گا. جیسے ہی جواب بتایا فوراً قدموں پہ سر رکھنے لگا. کوئی اور نہیں, آپ تو علی ہیں, کوئی اور نہیں, آپ علی ہیں.
اس لیے کہ جواب تو کوئی نہیں بتا دے، سوال کوئی نہیں بتا سکتا، سوال کوئی نہیں بتا سکتا۔ علی نہیں، علی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، آپ علی ہے۔ آپ نے سوال بھی بتائے، آپ نے جواب بھی بتائے، مگر مولا، اب سنیے جملہ، مولا اس سردی میں، اس ٹھنڈی رات میں، اس بازار میں آپ ان دو سوتی کپڑوں میں انہی کپڑے پہن لیتے، آپ تشریف نہ لاتے، محل میں تشریف فرما ہوتے، کسی سپاہی کو کہہ دیتے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا سنو سنو، حاکم وہ ہے جو اپنی امت کو چین سے سلانا جانتا ہو، حاکم وہ ہے جو اپنی امت کو چین سے سلانا جانتا ہو، اسے حاکم نہیں کہتے، خود چین سے سوئے، امت پریشان رہے، امت پریشان رہے۔ مولا آپ واقع نبی ہیں، آپ واقع نبی ہیں، مگر یہ تو بتائیے ان دو معمولی سے کپڑوں میں اتنی سخت سردی میں نے ابھی کیا کہا تھا، جب تک پردھان اور ممبر نہ بنے تھے کچھ اور تھے خیالات، اب بن گئے تو کچھ اور ہیں خیالات۔ کس کے؟ ایک بستی کے 10,000 افراد پر حکومت کرنے والے کے۔ علی وہ ہے جو پوری دنیا عرب کا خلیفۃ المسلمین ہے، پوری دنیا عرب کا خلیفۃ المسلمین ہے۔ علی نے کہا سنو، جب مدینے سے آیا تھا تو یہی دو چادریں تھیں، نہ انہی کپڑے تھے نہ دوسرا لباس تھا، جب مر جاؤں گا تو مرتے دم بھی میرے پاس یہی دو چادریں ہوں گی، میرے پاس یہی دو چادریں ہوں گی۔ یا علی یہ تو بڑی سخت منزل ہے۔ اب کبھی کبھی ہماری قوم کے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مولانا کی قبائی قبا دیکھو تو 10,000 کی، علی کے فضائل پڑھتے ہیں اور خود 10,000 کی قبا پہنتے ہیں۔ مولانا نے بیچارے میں پہنی نہیں تھی، لیڈر کے مارے کہ یہ ککرونی والے نہ جانے کیا کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ مولانا خود تو طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، طرح طرح کے لباس پہنتے ہیں، اور علی کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی نے معمولی سی دو چادریں، کہتے ہیں نا کچھ لوگ۔ پہلے زمانے میں تھا یہ خیال، مگر کچھ دقیانوسی افراد کا اب بھی خیال ہے مولانا کی قبا میں پیوند لگے ہوں تو بڑے متقی ہیں، مولانا کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوں تو بڑے نیک ہیں، اچھا لباس پہن لیا تو لیا حیران ہو مار دیا کہیں بیووں کا مار۔ میں تو ایسے موقع پہ یہ کہا کرتا ہوں ان رانڈوں اور بیووں کی مدد کے لیے آپ نے کتنا دیا، آپ نے کتنا دیا؟ جب آپ نے نہیں دیا تو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ تھوڑے سے جملے سخت ہو جاتے ہیں مگر یہ باتیں کہنا ضروری ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سنیے علی کیا کہتے ہیں، جب مدینے سے چلا تھا یہی دو معمولی چادریں تھیں، واپس جاؤں گا یہی دو چادریں ہوں گی، مر جاؤں گا یہی دو چادریں ہوں گی۔ کہا یا علی یہ تو بڑی سخت منزل ہے۔ کہاں بڑی سخت منزل ہے، مگر یہ میرے لیے ہے، توجہ کیجئے گا، یہ ذمہ داری میری ہے، تمہاری نہیں، تمہاری نہیں۔ تم ایک نہیں 10 لباس رکھو، ایک کھانا نہیں 10 طرح کے کھانے ایک وقت میں کھاؤ، مگر یاد رکھنا اگر تم علی کو اپنا امام مانتے ہو تو کھانے سے پہلے سوچ لینا یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حلال ہے تو کھاؤ، حرام ہے تو چھوڑ دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پردھان جی آ رہے ہیں مجلس میں، پردھان جی آ رہے ہیں، کہاں ہے وہ دکھے نا پردھان جی؟ مول صاحب پردھان جی کو جگہ دیں، چچا پردھان جی کو جگہ دیں، ہے یا نہیں؟
کہ جب تک کرسی پہ ہے جب تک آگے بلا بلا کے بٹھایا جائے، اور جب یہ کرسی پہ نہیں ہے تو نہیں تھے تو کون پوچھ رہا تھا، نہیں رہیں گے تب کون پوچھے گا؟ جی ادھر جیت کے آئے، ادھر نعرے لگتے چلے آئے، پلیٹوں اور پیالوں سے زیادہ چمچے نظر آئے ہیں؟ یہ بھی پھولے نہیں سما رہے، ان کی گاڑی آگے آگے، کچھ چاہنے والوں کی گاڑیاں آگے پیچھے، اور نعرے تکبیر کے بجائے جانے کیا کیا نعرے۔ یہ ہے دنیاوی حاکم، چند لمحوں کا حاکم، چند افراد پر حاکم، لیکن علی نمائندہ الہی کا نام ہے، حکومت الہیہ کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین بن کر کوفے آئے، جمعے کا دن ہے، نماز جمعہ پڑھانا ہے، نماز جمعہ پڑھانے کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے تو پہلے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج علی کی خدا میں نماز پڑھیں گے، آج علی نماز پڑھائیں گے، علی آ بھی گئے، کسی کو پتہ نہ چلا، اور جب بغیر کسی کے کہے صف چیرتے ہوئے محراب عبادت تک پہنچے تو ایک آدمی نے ابا کا دامن پکڑ کے پیچھے کو کھینچا، یہاں کہاں کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ تو علی کی جگہ ہے، یہاں کہاں کھڑے ہو رہے ہو؟ یہ تو علی کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ پلٹ کے فرمایا، پہچانتا ہے علی کو؟ پہچانتا ہے علی کو؟ کہا نہیں پہچانتا نہیں ہوں، کہا جس کا انتظار کر رہا ہے وہ علی میں ہی ہوں، وہ علی میں ہی ہوں۔ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ امیر المومنین، آپ کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں، آپ کو تو لینے کے لیے جانے والے تھے۔ میں نے جلدی سے آ کے مصلی پر اس لیے سجدگاہ تصویر رکھ دی تھی کہ سب سے قریب رہوں، اگلی صف میں جگہ مل جائے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر سب سے بڑا بننا ہے تو سب سے چھوٹا بن کے دکھاؤ تاکہ اللہ تمہیں بڑا بنائے۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ علی کے پیچھے پیچھے چل رہے لوگ۔ نہج البلاغہ پڑھیے، نہج البلاغہ میں انبار ایک شہر ہے، وہاں کے کسانوں نے سنا علی آ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں۔ اگر آپ سن لیں یہاں سے کوئی حاکم گزرنے والا ہے، سڑک پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے ہار لے کر، خود ہی نہیں اپنی پارٹی کا استقبال کرنے کے لیے، پارٹی ممبر کا استقبال کرنے کے لیے دوسروں کو بھی جمع کریں گے، چلو چلو فلاں آ رہے چلو۔ بالکل اسی طرح سے کسانوں نے تمام کسان یونین کے افراد کو جمع کر لیا، علی گزر رہے ہیں۔ جیسے ہی علی کا گزر ہونے لگا، یہ نعرے لگانا شروع کیا، پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ اندر گاڑی میں بیٹھ کر نیتا یہ بھی نہیں دیکھتا کہ ان لوگوں کے چہرے دھول میں اٹ گئے، ان کو صابن بھی ہے استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا مجمع میرے استقبال میں آیا ہوا ہے، مگر جیسے ہی علی نے دیکھا فوراً زمین پر تشریف لائے، گھوڑے سے پیادہ ہوئے، زمین پر کھڑے ہونے کے بعد فرمایا کس لیے آئے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا علی ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ کہا یہ استقبال نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہ تمہیں ہے نہ مجھے، بلا وجہ تھک رہے ہو، اس کا فائدہ نہ تمہیں ہے نہ مجھے، یا علی پھر کس چیز کا فائدہ ہوگا؟ کہ اس نشان قدم کو یاد رکھو جدھر سے میں گزر رہا ہوں۔ کون سا ہے وہ نشان قدم؟ کہ میرا طریقہ ہے یتیموں کی کفالت کرنا، میرا طریقہ ہے بیواؤں کا خیال رکھنا، میرا طریقہ ہے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا،
میرا طریقہ ہے ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا. اگر تمہارے اندر انسانیت ہے تو علی والے ہو, ورنہ کوئی علی والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ ہے علی والا ہونا کہ اگر انسانیت ہے تو علی والے. اور جب انسانیت کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا آدمی تو سب چاروں طرف سے دشمن ہو جاتے ہیں. سرکار دو عالم نے انسانیت ہی کے لیے تو قدم اٹھایا تھا. کفار آپ کے دشمن, مشرکین آپ کے دشمن, یہود آپ کے دشمن, نصارہ آپ کے دشمن. تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگیں. اور بھئی آپ تو روزانہ سنتے رہتے ہیں مجلسیں, پورے مجمع کو بھئی ایک وقت کہنا چاہیے تھا بدر, مگر سوچ رہے کون سی, کہیں جمل نہ ہو, کہیں صفین نہ ہو. بولا کریں, بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم گونگی نہیں ہے. بولا کریں. سب سے پہلی جنگ بدر کس بنا پر تھی؟ پیغمبر انسانیت کے علم بردار تھے. یہ دشمن انسانیت کا گلا گھونٹنا چاہ رہے تھے. احد ہوئی تو کیوں, حنین ہوئی تو کیوں, تبوک ہوئی تو کیوں, ساری جنگیں. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آل پارٹیز جنگ ہو گئی. آل پارٹیز جنگ. وہ کون سی؟ جنگ خندق, جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا. احزاب حزب کی جمع ہے, حزب کے معنی پارٹی. اس میں یہودی بھی ہیں, اس میں عیسائی بھی ہیں, اس میں مشرک بھی ہیں, اس میں مجوسی بھی ہیں. آل پارٹیز جنگ ہے. ان سب کا مقصد ایک ہے, اس انسانیت کے علم بردار کا قلعہ خنا کر دو. توجہ کیجئے گا, اس انسانیت کے علم بردار کا قلعہ خنا کر دو. اب پیغمبر نے فرمایا من لحاظل کر, اس کتے کے مقابلے کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسانیت کا دشمن ہے یا کتا ہوگا یا سور ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب شکلیں ملا لیجئے, مجھے ساری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شکلیں ملاتے جائیں گے, پتہ چلتا چلا جائے گا. باپ کے نقش قدم پر بیٹا چلتا ہے, باپ کے نقش قدم پر بیٹا چلتا ہے. کل علی کے مقابلے پر کتا آیا تھا, آج علی کی اولاد کے مقابلے پر کتا آیا ہے. تو اس نے بھی وہی کر کے دکھایا, اس نے بھی وہی کر کے دکھایا کہ ہم شہید تو ہو سکتے ہیں, بیعت نہیں کر سکتے. صلوات پڑھ دے محمد. ہم شہید تو ہو سکتے ہیں, بیعت نہیں کر سکتے. جیسا باپ ہو ویسا بیٹا. اور اگر کوئی بات باپ سے رہ جائے, پورا نہ کر سکے اسے, تو فارسی کا ایک محاورہ ہے, اگر پدر نہ توانت پسر تمام کند. اگر پدر نہ توانت پسر تمام کند, کہ اگر باپ وہ کام نہ کر سکے تو بیٹا ضرور اس کام کو کرتا ہے. اے علی, آپ کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اگر کوئی کام آپ سے رہ گیا ہے تو ابھی ایک بیٹا آپ کا پردے میں باقی ہے, تو کائنات کو عدل انصاف سے بھر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد علی. اس سورما کا نام ہے, اس بہادر کا نام ہے, اس شجاع کا نام ہے جس کے مقابل کوئی بہادر نہ ٹھہرا, کوئی سورما نہ ٹھہرا, کوئی پہلوان نہ ٹھہرا. بڑے بڑے پہلوانوں کو لمحوں میں قتل کر ڈالا,
اور جب اس کے مرنے کی خبر کسی نے سنی تو کہا علی مر گئے؟ کہا ہاں، علی کو خود موت آ گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے مرے؟ کہا ایک شخص نے مار دیا جس کا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ بھلا عبد الرحمن کی ہمت، عبد الرحمن کی طاقت، عبد الرحمن کی مجال کہ علی جیسے سورما کو قتل کر دے، جس کے سامنے مرہب کی حیثیت نہ تھی، انتر کی حیثیت نہ تھی، حارث کی کوئی حیثیت نہ تھی، جھوٹ بول رہے ہو؟ کہا کہ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا ثبوت دو۔ کہا ثبوت یہ ہے کہ علی سجدے میں تھے، علی سجدے میں تھے۔ میرے معبود، یہ تو نے سجدے میں علی کو یہ شرف کیوں عطا کیا کہ جس زبان سے علی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے علی نماز ہی نہیں پڑھتا، اسی زبان سے کہو گے علی سجدے میں تھے، اسی زبان سے کہو گے علی سجدے میں تھے۔ آپ دیکھیے پروپیگنڈا حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ علی اس مظلوم انسان کا نام ہے جس کے لیے استاد مطہری نے کہا علی مظلوم زیست مظلوم مر۔ علی جیے تو مظلومی کی زندگی، مر گئے تو مظلوم رہے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ علی کے خلاف زندگی میں بھی غلط پروپیگنڈے تھے، بعد شہادت بھی غلط پروپیگنڈے ہیں، مگر اللہ نے کیا انتظام کیا؟ جو کہتے تھے علی نماز نہیں پڑھتے انہیں کہنا پڑا علی سجدے میں تھے، ورنہ واقعاً علی کو کوئی شہید نہ کر سکتا تھا۔ آ گیا وہ مقام، آ گئی وہ منزل جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آ گیا وہ محل جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ علی سجدے میں تھے، اس لیے عبد الرحمن نے فرق مبارک پر ضربت لگائی، ورنہ کس کی مجال تھی؟ کب لگائی؟ نماز صبح میں، نماز صبح کا سجدہ تھا اور علی کے فرق مبارک پر ضربت لگ رہی تھی۔ بعض لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ادھر علی کے سر پہ ضربت لگنے کی آواز آئی، ادھر حسن و حسین گھر سے آئے۔ نہیں، حسن و حسین گھر سے نہیں آئے، حسن و حسین مصلی عبادت پہ وہی موجود تھے۔ امام نے فرمایا میرے لال حسن لوگوں کی نماز تمام کراؤ، لوگوں کی نماز تمام کراؤ، میرا سلام ہو اس علی پر، لاکھوں سلام، جسے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، لوگوں کی نماز کی فکر تھی، اللہ کی عبادت کی فکر تھی، کہ ان کی نماز تمام کراؤ۔ حسن نے نماز تمام کرائی، اور حسن نے جب نماز تمام کرا دی تو نمازیوں نے بڑھ کے علی کو اٹھانا چاہا، مگر حالت اتنی نازک ہے، روزہ دار، نمازیں، شب کا پابند، قائم اللیل، صائم النہار، اپنے آگے کا کھانا یتیموں کو کھلا دینے والا، اپنے آگے کا کھانا بے کسوں کو کھلا دینے والا، غریبوں کو کھلا دینے والا۔ اب جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی کھڑے ہو سکے۔ چاہنے والوں نے دیکھا کہ علی میں بہت زیادہ ذوق ہے، ایک چٹائی پر آپ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد آپ کو لے کے چلے، آگے آگے علی ہیں، پیچھے پیچھے نمازی ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ چلتے چلتے مولا نے فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسن، ان نمازیوں سے کہو اپنے گھر واپس جائیں، ان نمازیوں سے کہو اپنے گھر واپس جائیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی کسی کو ہونا تو چاہنے والے جوک در جوک جمع ہو جاتے، یہاں تو پہلے سے موجود تھے، سب کے سب آ رہے علی کے گھر کی طرف، مگر علی کہہ رہے ان سے کہو واپس جائیں۔ میرے مولا کیا ہو گیا؟ کوئی خطا ہم سے ہو گئی، کوئی غلطی ہم سے ہو گئی؟ کہا نہیں نہیں، میرے کانوں میں زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز آ رہی، میرے کانوں میں زینب و ام کلثوم، یہی زینب و کلثوم ہوں گی۔ منادی ندا کرے گا اے تماشائیو آؤ تماشا دیکھنے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو۔ علی بیت الشرف میں تشریف لائے، بیٹیاں لپٹ گئیں باپ سے، میرے بابا یہ کیا ہوا؟ یہ حالت آپ کی کس نے بنائی؟ باپ نے اپنی بیٹیوں کو قصہ سنایا، اپنے بیٹوں کو نصیحتیں فرمائیں،
اور طبیب کو بلایا گیا. جب طبیب کو بلایا ہے تو سنیں گے, طبیب نے آ کر کہا زہر اتنا کاری ہے, زہر اتنا کاری ہے کہ جانور ہونا بڑا مشکل ہے, جانور ہونا بڑا مشکل ہے, مگر میں کوشش کرتا ہوں, اور دیکھو جتنا ہو سکے علی کو دودھ پلانا, علی کو دودھ پلانا. وہ جو روزانہ یتیموں کا اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا کرتا تھا, آج اسے دودھ پلانے کے لیے کہا جا رہا ہے علی کو دودھ پلانا. پہلا دن گزر گیا, دودھ نہ ملا. دوسرا دن گزر گیا, دودھ نہ ملا. جب تیسرا دن ہوا, کچھ بچوں کو پتا چلا وہ ہمیں دودھ پلانے والا نہیں آتا, وہ ہمیں دودھ پلانے والا نہیں آتا, وہ ہمارے سر پہ دستے شفقت پھیرنے والا نہیں آتا. کچھ غریبوں کو معلوم ہوا کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے لقمے بنا بنا کے کھلانے والا نہیں آتا. وہ نہیں آتا جس سے پوچھتے تھے آپ ہیں کون, وہ کہتا تھا ایک مزدور ہے جو مزدور کے پاس بیٹھا ہے, ایک غریب ہے جو غریب کے پاس بیٹھا ہے. اے یتیم بچوں, ارے نہ گھبراؤ, تمہارا باپ نہیں مرا, تمہارا باپ موجود ہے. ان بچوں کو پتا چلا, ان بچوں کو پتا چلا کہ اب وہ دنیا سے جانے والا ہے. طبیب نے کہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلائے. وہ یتیم بچے جنہیں اپنے لیے دودھ نہ ملتا تھا تلاش کرتے پھرے, کوفے کے گلی کوچوں میں تلاش کیا. ارے میرے محسن, ارے تیرے لیے دودھ لے کے آ رہے ہیں, تیرے لیے دودھ لے کے آ رہے ہیں. لیکن عزاداروں, بچے خیم بچے ابھی گھر کے قریب پہنچے تھے, ایک آواز پہنچی, ہائے علی قتل ہو گئے, ہائے علی شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. ایک آواز سنی, ہائے علی شہید ہو گئے. یہ یتیم پرور کے ہاتھ سے دودھ پینے والے دودھ لے کے آئے ہیں, اس یتیم پرور کو پلانے کے لیے کرے تو کیا کرے. تاریخ میں لکھا کہ بچوں نے دودھ کے پیالے زمین پہ پھینک دیے اور لوٹ لوٹ کے رونے لگے اور آواز دیتے تھے, اے یتیموں کے ملجا والا, اے بے کسوں کے مددگار, ارے اب تیرے بعد ہمیں کون کھلائے گا, کون پلائے گا. اجرکم اللہ. عزاداروں میں زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا, زیادہ دیر مصائب نہیں پڑھ پاتا, اس لیے کہ وہ مومن ہی کیا ہے جس کا غم اہل بیت میں دل نہ پگھلتا. سنیں گے آخری الفاظ, آخری جملے ادا کر رہا ہوں. یہ بچے زمین پہ لوٹ لوٹ کے رونے لگے, آئے میرے محسن, اب کون دودھ پلائے گا, اب کون لقمے کھلائے گا, اب کون ہماری خبر گیری کرے گا. ادھر وصیتوں کے بعد یہ منزل پہنچی کہ غسل و کفن دیا گیا, غسل و کفن ہو گیا. غسل و کفن کے بعد بچے آگے بڑھے. کبھی زینب نے آ کے کہا بابا خدا حافظ, کبھی کلثوم نے آ کے کہا بابا خدا حافظ, کبھی حسن نے آ کے کہا بابا خدا حافظ, کبھی حسین نے آ کے کہا بابا خدا حافظ. ایک بچہ آگے نہیں بڑھتا, ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے. کیسے کہوں بابا خدا حافظ, کیسے کہوں بابا خدا حافظ. ماں نے آگے بڑھ کے کہا میرے لال, ارے تو بھی کہہ دے خدا حافظ. کہا میں کیسے کہوں, میں نے غلامی کا وعدہ کیا ہے. یہ شہزادوں کا کام, یہ شہزادوں کا کام ہے, شہزادیوں کا کام ہے. شہزادیاں کہیں گی بابا خدا حافظ, شہزادے کہیں گے بابا خدا حافظ. ام البنین نے اپنے لال کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے والی و وارث کے جنازے پہ ہاتھ رکھا. اے بیٹا کہہ دے خدا حافظ. ایک مرتبہ پاس نے کہا مادر گرامی کہہ تو رہا ہوں مگر یہ ہاتھ کٹ جائیں گے تب سکون ملے گا. دادو وہ وقت آیا, عباس کے ہاتھ قلم ہو گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عباس نے اپنے بابا کو خدا حافظ کہا. علی کا جنازہ چلا,
علی کا جنازہ چلا، بیٹوں کو وصیت کی تھی میرے لاڈلو جہاں قبر تیار ملے وہاں دفن کر دینا، اور دیکھو یہ فلاں مقام ہوگا، ادھر ایک نبی کی قبر ہے، ادھر دوسرے نبی کی قبر ہے، درمیان میں قبر تیار ملے گی، اس قبر میں مجھے سپرد خاک کر دینا۔ بیٹے باپ کو لے کے چلے، جنازہ سپرد خاک کیا، سپرد خاک کیا تو ایک آواز آئی، لاؤ علی کو میرے حوالے کرو، لاؤ علی کو میرے حوالے کرو۔ علی نے بڑی مظلومی کی زندگی گزاری ہے، علی نے بڑی بے کسی کی زندگی گزاری ہے۔ عزادارو بیٹے باپ کو سپرد خاک کر کے جب لوٹے تو ایک نشیب سے آواز آ رہی ہے، ہائے میرا محسن، ہائے میرا محسن۔ بھائی نے بھائی سے کہا اس نشیب کی طرف چلتے، جا کے کیا دیکھا، ایک بے دست و پا آدمی، ایک بے دست و پا آدمی اس نشیب میں پڑا ہوا کرا رہا ہے۔ جا کر سلام کیا، سلام سنتے ہی اس بے کس نے کہا، اب آئے ہو 3 دن کے بعد، اب آئے ہو 3 دن کے بعد۔ کہا بھائی میں تو پہلی بار آیا ہوں۔ کہا نہیں، تمہاری آواز تو وہی ہے، تمہارا انداز وہی ہے، تمہارے جسم کی خوشبو وہی ہے۔ کہا کون سی خوشبو؟ کہا 3 دن ہو گئے، ایک آتا تھا اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا تھا، میں پوچھتا تھا آپ ہیں کون؟ تو وہ کہتا تھا ایک غریب ہے جو غریب کے برابر میں بیٹھا ہے، ایک بے کس ہے جو بے کس کے برابر میں بیٹھا ہے۔ اے بھائی، ارے 3 دن کے بعد آئے۔ ایک مرتبہ حسن مجتبیٰ نے فرمایا، اے بھائی وہ میرے بابا علی مرتضیٰ تھے، بتا وہ کہاں ہے؟ کہا انہیں سپرد خاک کر کے آ رہے ہیں۔ سر پیٹنے لگا اور سر پیٹتے پیٹتے کہا، جب علی نہ رہے تو میں کیا کروں گا؟ آرے علی آرے علی۔